سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اندھیر نگری۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 29 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہسپتال کے باہر چاروں طرف مسلح پولیس کا سخت پہرا لگایا گیا تھا۔ پولیس کی موٹر سائیکلیں اور موبائل گاڑیاں جگہ جگہ موجود تھیں۔ جمشید کے پاس بھی ایک موٹر سائیکل تھی، لیکن ڈائریکٹر جنرل نے اسے ہدایت دی تھی کہ تم اس آپریشن میں پیش نہیں رہو گے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو تمہاری ٹریننگ ختم ہوگی۔ ابھی کسی عہدے پر تمہاری تقرری نہیں ہوئی۔ میں نہیں چاہتا کہ پہلے کی طرح مراد اور تابانی سے تمہاری ذاتی دشمنی کے بہانے اس کیس کو کمزور کر دیا جائے۔ جمشید نے کہا، سر، تابانی سے کہا گیا ہے کہ وہ ہسپتال سے نکل کر جائے گا تو رات 12 بجے تک اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ 12 بجتے ہی اسے ہتھ کڑیاں پہنا دی جائیں گی، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ 4 گھنٹوں میں اس ہسپتال کو بھی تلاش کرے گا جہاں مراد کو رکھا گیا ہے، اور اسے تلاش کرنے کے دوران میں فرار ہونے کی راہیں بھی نکالتا رہے گا۔ بے شک وہ ایسا ہی کرے گا، لیکن پولیس کے سپاہیوں اور افسران کی تعداد 50 ہے اور 20 گاڑیاں ہیں۔ وہ ہسپتال سے نکل کر جہاں بھی جائے گا پولیس کے نرغے میں رہے گا۔ لا حول ولا قوت، ہم تو خواہ مخواہ اسے مرد کہنے لگے ہیں، وہ ہمارے نرغے میں رہے گی۔ سر، میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے کہ مجرم بھی ایسی تدابیر کر سکتا ہے جنہیں ہم بعد میں سمجھ پاتے ہیں، اور اس وقت تک وہ ہماری گرفت سے نکل چکا ہوتا ہے۔ یہ تابانی کیا تدبیر کرے گا؟ ہسپتال میں بالکل تنہا ہے۔ شام تک تنہا تھا، لیکن اس کے کمرے میں فون پہنچا کر ہم نے اس کے لیے سہولت فراہم کر دی ہے۔ اس کے فون میں ڈیٹیکٹیو آلہ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ شام کو 5 بجے اس کے کمرے میں فون پہنچا دیا گیا تھا۔ اب رات کے 8 بجے ہیں، اس نے ان 3 گھنٹوں میں کسی سے بات نہیں کی ہے، یا پھر اس نے فون کے اندر سے ڈیٹیکٹیو آلہ نکال دیا ہے، جس کے باعث ہمارے ریکارڈ کے ذریعے اس کی کوئی فون کال سنائی نہیں دی۔ ڈائریکٹر جنرل نے سوچتی ہوئی نظروں سے جمشید کو دیکھا، پھر کہا، تابانی تربیت یافتہ مجرم ہے، یقیناً اس نے فون سے وہ آلہ نکال کر الگ رکھ دیا ہوگا۔ اس طرح وہ سابق MNA اکرام شاہ سے اور راہ کے دوسرے ایجنٹوں سے رابطے کر رہا ہوگا۔ میں یہی تو عرض کر رہا تھا، تابانی کوئی ایسی تدبیر بھی کر سکتا ہے کہ باہر نکلنے کے بعد ہمارے سپاہیوں کے نرغے سے نکل جائے۔ اس لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ جیسا چاہوں ویسا سلوک کروں اور اسے حوالات میں پہنچا دوں۔ جب وہ نرغے سے نکل جائے گا تو تم اسے کیسے گرفتار کرو گے؟ سر، میری دعا ہے کہ وہ آپ حضرات کے نرغے سے نہ نکلے گا تو بد دعا کی طرح عبرتناک حالت میں حوالات کے اندر پہنچے گا۔ میں آپ کی اجازت سے جانا چاہتا ہوں، آپ کی ٹیم سے بہت دور رہوں گا، اس کی کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اب میں بھی کھٹک رہا ہوں۔ اب تو 4 گھنٹے سے بھی کم وقت رہ گیا ہے اور وہ ہسپتال سے باہر نہیں آ رہا۔ شاید اسے باہر سے کوئی مدد ملنے والی ہے، مگر ہم کسی بھی مشتبہ شخص کو اندر نہیں جانے دیں گے، اور کسی ایمبولنس یا دوسری گاڑی کو چیکنگ کے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ تم جاؤ، اپنے طور پر اس کے خلاف کچھ بھی کرو، میں سمجھ لوں گا۔ ایسے ہی وقت ڈائریکٹر جنرل اور جمشید کے قریب ایک کار آ کر رکی۔ اس کی پچھلی سیٹ پر آمنہ بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، ہیلو ڈی جی، مجھے پوچھنا تو نہیں چاہیے، لیکن ہسپتال کے آس پاس پولیس کی اتنی بھیڑ دیکھ کر تجسس پیدا ہو گیا۔ پھر آپ جیسا اتنا بڑا سینئر افسر بھی موجود ہے، آخر پرابلم کیا ہے؟ اس کی باتوں کے دوران میں ایک سزوکی ہسپتال کے گیٹ میں آئی۔ ایک افسر اور سپاہیوں نے اسے روک کر چیک کیا۔ ڈائریکٹر جنرل اور جمشید بھی تیزی سے ادھر گئے۔ سزوکی کے پچھلے حصے میں سٹین لیس اسٹیل کے کئی لمبے لمبے راڈز اور ان راڈز کو جوڑنے کا سامان رکھا تھا۔ اس کے پیچھے ہسپتال کی ایک گاڑی آئی۔ افسر نے پوچھا، یہ فولادی راڈز کس لیے ہیں؟ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص نے ہسپتال کا اپنا شناختی کارڈ دکھا کر کہا، ہسپتال کے 3 بڑے کمرے ہیں، ان کے اندر پارٹیشن بنانے کے لیے یہ راڈز لے جا رہے ہیں۔ ان راڈز کے سوا اور کوئی قابل اعتراض سامان نہیں تھا۔ اسے ہسپتال کے احاطے میں جانے کی اجازت دے دی گئی۔ پھر اس کے پیچھے آنے والی ہسپتال کی گاڑی کو چیک کیا گیا۔ اس کے پچھلے حصے میں دھلے ہوئے اور استری کیے ہوئے کپڑے گاڑی کے فرش سے چھت تک بھرے تھے۔ وہ ہسپتال کی لانڈری سے دھل کر آئے تھے۔ سپاہیوں نے اپنی گنوں کو ان کپڑوں کے اندر ٹھونس کر دیکھا۔ گاڑی والے نے اپنا شناختی کارڈ دکھا کر کہا، جناب، میں ہسپتال کی لانڈری کا ٹھیکیدار ہوں۔ آپ کے سپاہی اتنی محنت سے دھلے ہوئے اور استری کیے ہوئے کپڑوں کو برباد کر رہے ہیں، ان سب پر شکنیں پڑ رہی ہیں۔ چیکنگ کے بعد اس گاڑی کو بھی جانے کی اجازت دے دی گئی۔ آمنہ اپنی گاڑی سے باہر آئی۔ ڈائریکٹر جنرل تیزی سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بولا، کیا آپ ہسپتال میں جائیں گی؟ ابھی تو باہر ہوں اور آپ پریشان ہو گئے ہیں۔ میں تو یہ پوچھنے کے لیے رک گئی ہوں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔
میری دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ سوچ رہی ہوں اگر میں اندر جانا چاہوں تو کیا مجھے بھی روکا جائے گا؟ دیکھیے آپ بین الاقوامی شہرت یافتہ لیڈی سرجن ہیں، ہم آپ کو اندر جانے سے روک نہیں سکیں گے، لیکن یہ ایک بہت اہم پولیس کیس ہے، ایک مجرم یہاں سے فرار ہونے والا ہے، ہم اس کے فرار ہونے کی تمام کوششوں کو ناکام بنا دیں گے۔ اوہ، پھر تو یہاں گولیاں بھی چل سکتی ہیں، مجھے ایسی جگہ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ جانے کے لیے کار کا پچھلا دروازہ کھولنے لگی، پھر رک کر سوچنے لگی، پلٹ کر ڈی جی سے بولی، آپ نے اس روز کہا تھا کہ تابانی ہسپتال سے فرار ہونے والا ہے، یعنی کہ تابانی اسی ہسپتال میں ہے اور آپ مجھے یہاں کا پتہ نہیں بتا رہے تھے۔ ہاں، ہم پولیس والے اپنے طریقہ کار کے مطابق بہت سی باتیں راز میں رکھتے ہیں۔ چلیں، یہ آپ نے اچھا کیا کہ مجھے اس ہسپتال کا نام نہیں بتایا تھا، اور آپ گواہ ہیں کہ میں ہسپتال کے اندر گئی، نہ تابانی کو پہلے کبھی دیکھا اور نہ کبھی اس سے میرا سامنا ہوا۔ ایسے میں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوگا تو مجھ پر کوئی الزام نہیں آئے گا کہ میں نے ایک مجرم کی مدد کی ہے۔ میں آپ لوگوں کی نظروں میں اور خاص کر ایسے معاملات میں خاصی بدنام ہوں۔ وہ دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی، ڈرائیور سے کہا، یہاں کی آب و ہوا ہمارے لیے ناموافق ہے، چلو۔ ڈرائیور نے کار سٹارٹ کی، وہ کھڑکی سے ہاتھ ہلا کر بولی، میں چلتی ہوں، خدا ہی حافظ ہے۔ وہ کار سے آگے بڑھتے ہوئے دور چلی گئی۔ جمشید نے کہا، سر یہ طنزیہ انداز میں کہہ کر گئی ہیں، کیا یہ محض اتفاقاً یہاں آئی ہوگی؟ اگر کسی ارادے سے بھی آئی ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے ہسپتال کے اندر جانے سے روک سکتے تھے؟ خدا کا شکر ہے یہ خود نہیں گئی۔ پھر ڈی جی نے رسٹ واچ دیکھ کر کہا، 11 بجنے والے ہیں، 15 منٹ رہ گئے ہیں، تابانی اب تک باہر نہیں آئی، جبکہ وہ 1.25 گھنٹے کے بعد گرفتار کر لی جائے گی۔ پھر مجھے توقع تھی کہ سابق ایم این اے اکرام شاہ یا را کے ایجنٹ تابانی کو لے جانے کے لیے کوئی گڑبڑ کریں گے۔ شاید اچھی خاصی تعداد میں پولیس مسلح دیکھ کر تابانی کے حمایتی کچھ کر نہیں پا رہے۔ ڈی جی نے موبائل فون کے ذریعے ہسپتال میں تابانی کے فون نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے فون انگیج ہو اور تابانی کسی سے فون پر باتیں کر رہا ہو۔ ڈی جی نے 10 منٹ کے بعد پھر فون کیا۔ اس بار تابانی کی آواز سنائی دی، ہیلو، میں تابانی بول رہا ہوں، میں ڈی جی بول رہا ہوں، ابھی فون کیا تو انگیج تھا۔ کیا کسی سے گفتگو ہو رہی تھی؟ وہ گفتگو کرنے والا خوش نصیب کون ہے؟ آپ نے میرے کمرے میں فون لگایا، اس کا شکریہ۔ اب میں یہ کیوں بتاؤں کہ اپنے عاشق کے با مراد سے باتیں کر رہا تھا؟ جھوٹ نہ بولو، مراد کے کمرے میں فون نہیں، اس ہسپتال میں فون ہے، وہ ڈاکٹر کے کمرے تک یا کاؤنٹر تک چل کر آ سکتا ہے۔ وہاں بھی پولیس کا سخت پہرا ہے اور تمام عملے کو تاکید کی گئی ہے کہ کوئی بھی مراد کے بارے میں پوچھے تو اس سے کہا جائے کہ اس نام کا کوئی مریض وہاں نہیں۔ میں اس سلسلے میں بحث نہیں کرنا چاہتا، 11 بج چکے ہیں، مجھے یہاں سے نکلنا بھی ہے۔ تمہیں شام کے بعد 6 گھنٹے تک آزاد رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ پھر تم نے اتنا وقت کیوں برباد کیا؟ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں شام سے آپ لوگوں کو تھکا رہا ہوں، سوری آپ کو اتنی زحمت دی۔ اب میں یہاں سے 10-15 منٹ میں نکلنے والا ہوں۔ فون بند ہو گیا۔ ڈی جی نے جمشید اور دوسرے افسران سے کہا، تیار رہو، وہ 10-15 منٹ میں باہر آنے والا ہے۔ تابانی کمرے سے نکل کر کوریڈور سے گزرتا ہوا پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر آیا۔ وہ 4 منزلہ عمارت تھی، ٹویوٹا سوزوکی میں جو سٹین لیس اسٹیل کے راڈز لائے گئے تھے، انہیں جوڑ کر اس میں پیراشوٹ کپڑا اس طرح لگایا گیا تھا کہ وہ فلائنگ کائٹ بن گئی تھی۔ وہ پیراشوٹ کپڑا ہسپتال کی لانڈری کے کپڑوں میں چھپا کر لایا گیا تھا۔ ایک شخص نے تابانی کو ایک کتب نما آلہ دے کر کہا، گاڈ فادر ہاشم جان نے کہا ہے جنوب کی طرف فلائی کرتے ہوئے جاؤ، نیچے جہاں سرخ اور سبز روشنی جلتی بجھتی دکھائی دے وہاں اتر جانا۔ وسیع میدان میں اترتے وقت کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ وہ چھت بہت وسیع و عریض تھی۔ تابانی نے اس فلائنگ کائٹ کے راڈ کو ہاتھوں سے تھام کر اٹھایا، پھر چھت کے ایک سرے سے دوڑتا ہوا دوسرے سرے پر پہنچتے ہی اوپر کی طرف چھلانگ لگائی، پھر کنٹرول پیڈلز پر دونوں پیر رکھ کر پرواز کرنے لگا۔ دنیا کے تمام بڑے ممالک کے ساحلی علاقوں میں سیاحوں کی تفریح کے لیے ایسے بے شمار فلائنگ کائٹس ملتے ہیں۔ ہاشم جان کے ایک ماتحت نے فون پر ڈی جی سے کہا، دروازوں کو نہ دیکھیں، دعا کے لیے سر اٹھائیں، تابانی چھت پر سے جا رہا ہے۔ ڈی جی نے چونک کر اوپر دیکھا، پھر میگا فون پر چیخ کر کہا، وہ دیکھو، وہ فلائنگ کائٹ کے ذریعے جا رہا ہے۔ تمام پولیس فورس میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ اوپر دیکھنے لگے، وہ پرواز کرتا ہوا عمارتوں کے پیچھے نظروں سے اوجھل ہو رہا تھا۔ تمام گاڑیاں سٹارٹ ہو کر اس سمت جانے لگیں۔ نیچے دوڑتی ہوئی گاڑیوں میں سے اسے دیکھنا ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ بار بار عمارتوں کے پیچھے گم ہو جاتا۔ اس کے باوجود اس کی پرواز کی سمت معلوم کرتے ہوئے اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں مختلف راستوں سے گزر رہی تھیں، تابانی سب کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ آسمان پر ستاروں کی دھیمی سی روشنی کے باعث کبھی کسی کو نظر آ جاتا
تو وہ وائرلیس کے ذریعے دوسری گاڑیوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ آگے جنوب کی سمت کھیت ہی کھیت تھے، کہیں کہیں ایسے ناہموار کچے راستے چوڑائی میں ایسے تنگ تھے کہ گاڑیاں کبھی کبھی پگڈنڈیوں پر چڑھ جاتی تھیں۔ پہلے ان گاڑیوں کی رفتار سست ہوئی، پھر وہ رک گئیں۔ وہ پرواز کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سب تاریک آسمان کی طرف متلاشی نظروں سے ایسے دیکھنے لگے جیسے عید کا چاند تلاش کر رہے ہوں۔ وہ سب ایک دوسرے سے بہت دور تھے، وائرلیس کے ذریعے کہہ رہے تھے کہ انہیں وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ اندازے کے مطابق مضافاتی پنڈ اور چھوٹے شہروں کے تھانے والوں کو تابانی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک مجرم فلائنگ کائٹ کے ذریعے شاید ادھر سے پرواز کرتا ہوا گزر رہا ہوگا۔ جس تھانے دار کو وہ نظر آئے وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس کا تعاقب کرے اور فلاں فلاں نمبر پر اطلاع دے کہ وہ پرواز کرتا ہوا کس سمت جا رہا ہے۔ وہ تابانی کو ڈھونڈنے اور اس کے پاس پہنچنے کی ہر ممکن کوشش میں تھے۔ جمشید ان سے الگ تھا اور ایک موٹر سائیکل پر کھیتوں کے درمیان کچے ناہموار راستوں سے گزر رہا تھا۔ کہیں کہیں رک کر آسمان کی طرف دیکھتا، وہ نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس کی پرواز کی سمت معلوم تھی، لہٰذا امید تھی کہ آگے جا کر وہ نظر آ جائے گا۔ ڈی جی چند سپاہیوں کے ساتھ ہسپتال کے اندر انکوائری کر رہا تھا کہ اتنی بڑی فلائنگ کائٹ چھت پر کیسے پہنچائی گئی اور کس نے پہنچائی۔ چھت پر سٹین لیس اسٹیل راڈز جوڑنے کے اوزار ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ ہسپتال کے انچارج سے پوچھا گیا، یہ سامان کیسے آیا؟ ہمیں چیکنگ کے وقت بتایا گیا تھا کہ یہ سامان اور فولادی راڈز کمروں میں پارٹیشن کے لیے لائے گئے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ ان راڈز کو فلائنگ کائٹ تیار کرنے کے لیے لایا گیا تھا۔ انچارج نے کہا، جی ہاں، وہ کمروں میں پارٹیشن بنانے کے لیے لائے گئے تھے۔ میں نے کہا تھا کہ انہیں اسٹور روم میں پہنچایا جائے، کل پارٹیشن کا کام ہوگا۔ پھر میں اپنے آفس میں چلا گیا تھا، میں نہیں جانتا کہ کون انہیں چھت پر لے گیا۔ لے جانے والے 2 یا 2 سے زیادہ ہوں گے۔ یہ پہلے سے پلاننگ کی گئی ہوگی کہ آج ہی وہ تمام راڈز یہاں پہنچائی جائیں۔ جس گاڑی میں وہ سامان لایا گیا تھا وہ جا چکی تھی۔ اس گاڑی والے نے ہسپتال والوں کے آرڈر کے مطابق مال پہنچایا تھا۔ وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ ان راڈز کو کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کیا جا چکا تھا۔ جمشید کچے راستوں اور کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایک ایسی جگہ جا پہنچا جہاں آگے کھلا میدان تھا۔ وہاں ایک پجارو کھڑی ہوئی تھی۔ ایک شخص دونوں ہاتھوں میں 2 ٹارچ پکڑے، ان کا رخ آسمان کی طرف کیے، کبھی سرخ لائٹ اور کبھی سبز لائٹ جلا رہا تھا اور بجھا رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو تابانی کو نیچے اترنے کا سگنل دے رہے تھے۔ تابانی ابھی تک وہاں پہنچا نہیں تھا یا شاید دوسری سمت بھٹک گیا تھا۔ جو کچھ بھی ہو، بہت دور سے موٹر سائیکل کی آواز سنتے ہی دونوں ٹارچ بجھا کر سیٹوں کے نیچے رکھ دی گئیں۔ پھر گاڑی کا بونٹ اٹھا کر تیسری ٹارچ کے ذریعے وہاں کچھ خرابیاں پیدا کی گئیں۔ اس کے بعد یوں مصروف ہو گئے جیسے گاڑی کی خرابیاں درست کر رہے ہوں۔ جمشید نے قریب پہنچ کر کہا، کون ہو تم لوگ؟ اتنی رات کو اس ویرانے میں کیا کر رہے ہو؟ وہ 3 تھے، ان میں سے ایک نے کہا، گاڑی یہ نہیں سمجھتی کہ یہ کسی ویرانے میں پہنچ کر خراب ہو رہی ہے۔ بائی دا وے، آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ جمشید نے انہیں انٹیلیجنس کا انڈر ٹریننگ شناختی کارڈ دکھایا۔ اسے دیکھ کر دوسرے نے کہا، پھر تو آپ کو ہم پر شبہ کرنے کا، ہر طرح کے سوال کرنے کا اور ہماری گاڑی چیک کرنے کا حق ہے۔ ہم ٹھوکر سے آ رہے ہیں اور یہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کر کے لاہور جا رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں پر شبہ نہیں کر رہا ہوں۔ ایک مجرم فلائنگ کائٹ کے ذریعے فرار ہوا ہے۔ کیا آپ میں سے کسی نے کائٹ کو ادھر سے گزرتے دیکھا ہے؟ سوری، آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑی کی مرمت کے لیے ہمارے سر انجن پر جھکے ہوئے ہیں۔ ہمیں سر اٹھا کر تاریک آسمان دیکھنے کا خیال بھی نہیں آیا۔ جمشید سر اٹھا کر سوچتی ہوئی نظروں سے آسمان کی طرف کبھی ادھر کبھی ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے جھک کر زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی، سیدھا کھڑا ہو کر اس مٹی کو آہستہ آہستہ نیچے پھینکنے لگا۔ ہلکی پھلکی مٹی ایک ہی سمت میں اڑتی ہوئی نیچے جا کر گرنے لگی۔ اس طرح اس نے ہوا کا صحیح رخ معلوم کیا۔ وہ جانتا تھا کہ فلائنگ کائٹس ہمیشہ ہوا کے رخ پر پتنگ کی طرح اڑتی ہیں۔ اس میں ایک چھوٹا سا راڈ ایسا ہوتا ہے جسے اپنی مرضی کی سمت گھمانے سے اس کے 2 طرفہ راڈ پیراشوٹ کپڑے کے ساتھ گھوم جاتے ہیں، اور انہیں گھمائے رکھنے کے لیے چھوٹے راڈ کو ہینڈل کی طرح تھامے رہنا پڑتا ہے۔ ہینڈل کو چھوڑا جائے تو فلائنگ کائٹس پھر ہوا کے رخ پر جانے لگتی ہے۔ جمشید نے پھر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کیا اور ہوا کے رخ کی سمت جانے لگا۔ وہ تینوں اسے جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ ایک نے کہا، بہت چالاک بندہ ہے، پتہ نہیں تابانی فلائنگ کائٹ کو کیسے ہینڈل کر رہا ہوگا۔ دوسرے نے کہا، تابانی کو اب تک ادھر آ جانا چاہیے تھا، معلوم ہوتا ہے وہ فلائنگ کائٹ کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتا۔ تیسرے نے موبائل فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ تابانی کی کائٹ نیچی پرواز کے دوران میں ایک درخت سے الجھ گئی تھی۔ وہ درخت کی ایک شاخ پر آ کر نیچے اتر رہا تھا۔ اسی وقت فون کی بزر کی آواز ابھری۔ اس نے گریبان سے موبائل فون نکال کر اسے آن کیا۔
دوسری طرف سے آواز آئی، ہیلو ہیلو تابانی، تم کہاں ہو؟ ہم سرخ اور سبز سگنل دیتے رہے تھے، کیا تمہیں بلندی سے سگنل نظر نہیں آیا؟ تابانی نے کہا، میں نے دور سے سگنل دیکھا، پھر کائٹ کا رخ موڑ کر دوسری طرف آ گیا ہوں۔ ویسے تو تم نے اچھا ہی کیا، ادھر ایک جاسوس تمہاری تلاش میں آیا تھا، اس کے آئی ڈی کارڈ پر جمشید کا نام لکھا تھا، اگر تم ادھر آتے تو جمشید سے ٹکراؤ ہو جاتا۔ بائی دا وے، تم نے راستہ کیوں بدلا؟ تابانی نے جواب دیا، میں نے ہسپتال میں پہلی بار گاڈ فادر ہاشم جان سے فون پر بات کی تھی، اس نے مجھے فرار ہونے کی پلاننگ بتائی تھی، اس پلاننگ کے مطابق تم سب نے میرا ساتھ دیا۔ گاڈ فادر ہاشم جان کو میرا شکریہ کہہ دینا، لیکن میں کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کرتا، آسمان سے گر کر کھجور میں نہیں اٹکتا۔ پولیس والے ہوں یا جرائم پیشہ افراد ہوں، وہ دوہری چالیں چلتے ہیں، فرار ہونے کا موقع دے کر یا تو گولی مار دیتے ہیں یا اپنے پاس بلا کر بلیک میلنگ کے ذریعے تابع دار بنا لیتے ہیں۔ میری بات کا برا نہ مان جانا، مجھ پر جو احسان کیا گیا ہے اس کے بدلے کبھی میں تمہارے گاڈ فادر پر ضرور احسان کروں گا۔ تابانی، تم اپنے طور پر بہت محتاط اور ہوشیار ہو، تمہیں گاڈ فادر سے یہ تو پوچھنا چاہیے تھا کہ تمہیں فرار کرانے کے لیے اتنی درد سری کیوں کی جاتی رہی؟ کسی مقصد کے بغیر کوئی کسی کے لیے درد سری مول نہیں لیتا۔ مراد کا آدھا جسم مردہ ہو گیا تھا، اس کے مقدر میں سزائے موت ہے، لیکن لیڈی سرجن آمنہ نے اس نصف مردے کو کیوں زندہ کیا؟ اور وہی لیڈی سرجن اسے سزائے موت سے ضرور بچائے گی، جبکہ اسے مراد سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ مراد کوئی بہت بڑا 30 مار خان نہیں، جرائم کی دنیا میں اس کے اور تمہارے جیسے کتنے آتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں۔ کبھی مراد سے بات ہو تو اس سے پوچھ لینا کہ لیڈی سرجن آمنہ کیا چیز ہے، پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا کے تمام مجرم اس کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں اور دنیا کی تمام عدالتیں اسے ایک معزز لیڈی سرجن تسلیم کرتی ہیں۔ اب تم جہاں جانا چاہو جاؤ، ہمارا کام ختم ہو چکا، دیٹس آل۔ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ تابانی نے اپنا فون بند کر کے اسے گریبان میں رکھا، پھر درخت سے اتر کر ایک سمت تیزی سے چلنے لگا۔ وہ اس درخت سے بہت دور چلا جانا چاہتا تھا۔ یہ اندیشہ تھا کہ اتنی بڑی فلائنگ کائٹ آس پاس کسی بستی کے تھانے والوں کی نظروں میں آ گئی ہو تو وہ اسے تلاش ضرور کریں گے۔ اتنا تو وہ سمجھ رہا تھا کہ ہر شہر اور پنڈ کے تھانوں میں اس کے فرار ہونے کی خبر پہنچا دی گئی ہوگی۔ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ رک گیا۔ اسے موٹر سائیکل کی آواز سنائی دی، وہ ایک جھاڑی کے پیچھے آ گیا، اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ہیڈ لائٹ کی روشنی دکھائی دی، اس نے اپنی جیب سے ایک پستول نکال لیا۔ گاڈ فادر ہاشم جان نے موبائل فون، پستول اور پینسل، ٹارچ وغیرہ جیسی تمام ضروریات کی چیزیں اس کے پاس پہنچا دی تھی۔ وہ موٹر سائیکل دور ایک جگہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئی، پھر آگے بڑھنے لگی۔ تابانی جہاں چھپا ہوا تھا وہ موٹر سائیکل انہی جھاڑیوں کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے پستول کے دستے کو مضبوطی سے تھام لیا تھا، انگلی ٹریگر پر تھی۔ اسے یاد آیا جمشید نے کہا تھا کہ وہ صبح تک اپنا ریوالور خالی رکھے گا اور خالی ہاتھوں سے اس ناقابل شکست فائٹر کو مارتا ہوا حوالات میں لے جائے گا۔ تابانی نے سوچا اگر وہ زبان کا پکا ہے تو اس کا ریوالور ضرور خالی ہوگا، وہ فائرنگ کے جواب میں فائر نہیں کر سکے گا اور اپنی مردانگی دکھانے کے جوش میں ریوالور رکھتے ہوئے بھی مارا جائے گا۔ پھر دم توڑتے وقت عقل آئے گی کہ مجرموں کو چیلنج کرنے کے بعد پورا ریوالور خالی نہیں رکھنا چاہیے۔ مرد کی مردانگی طاقت سے ہوتی ہے، خواہ وہ جسمانی طاقت ہو یا ہتھیار کی۔ موٹر سائیکل تیزی سے قریب آ رہی تھی، سامنے ہیڈ لائٹ کی وجہ سے سوار کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ کوئی مسافر بھی ہو سکتا تھا۔ تابانی جھاڑیوں کے پیچھے سے پہلے اس کی صورت دیکھنا چاہتا تھا، اس کے گزرنے کے بعد پشت پر بھی گولی ماری جا سکتی تھی۔ یہ ضروری نہیں کہ آدمی جو سوچے وہی ہو جائے، بات کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ اپنی سوچی ہوئی بات دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ وہ موٹر سائیکل جھاڑیوں کے قریب سے گزرتی ہوئی گئی، ہیڈ لائٹ گزرتے ہی جمشید کا چہرہ نظر آیا۔ وہ چند سیکنڈ میں آگے نکل گیا۔ تابانی فائر نہ کر سکا کیونکہ اس کے پیچھے ایک چادر میں لپٹی ہوئی عورت بیٹھی تھی، اس عورت کی وجہ سے جمشید کی پشت پر گولی نہیں لگ سکتی تھی۔ اس نے اکرام شاہ کی کوٹھی میں رہ کر جمشید کی ذہانت، چالاکی اور دلیری کے خوب چرچے سنے تھے۔ اگر وہ پیچھے بیٹھی ہوئی عورت کو کسی طرح بچا کر فائر کرتا تو ضروری نہیں تھا کہ تیزی سے دوڑنے والی موٹر سائیکل کے باعث جمشید کو گولی لگتی، وہ ہلاک ہوتا یا زخمی ہوتا۔ عقل کہتی تھی کہ ایک فائر بھی ضائع ہوگا تو جمشید اپنی حکمت عملی سے بچتا ہوا تاریکی میں گم ہو جائے گا، پھر اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا کہ پتہ نہیں تاریکی میں کدھر سے آ کر اس پر حملہ کرنے والا ہے۔ تابانی نے دانش مندی کی اور اس پر گولی نہیں چلائی۔ موٹر سائیکل دور جاتی رہی، پھر اس کی بیک لائٹ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تھوڑی دیر تک رات کے سناٹے میں اس کی آواز سنائی دیتی رہی، پھر آواز بھی گم ہو گئی۔ تابانی نے دل میں اعتراف کیا کہ واقعی یہ ذہین ہے۔
تمام پولیس والے نہ جانے کہاں بھٹک گئے، لیکن یہ صحیح سمت معلوم کرتا ہوا تعاقب کرتا رہا۔ وہ تھوڑی دیر تک جھاڑیوں کے پیچھے کھڑا سوچتا رہا، پھر وہاں سے پلٹ کر ایک طرف دوڑتے ہوئے جانے لگا۔ جمشید نے ایک چھوٹے سے پنڈ میں پہنچ کر ایک مکان کے سامنے موٹر سائیکل کو روکا۔ پیچھے سے ایک عمر رسیدہ عورت نے گاڑی سے اتر کر چادر سنبھالتے ہوئے دعا دی، بیٹا خدا تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے، میری بہو ماں بننے والی ہے، اگر تم مجھے اپنی گاڑی میں نہ لاتے تو میں یہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ وہ اسے سلامتی کی دعائیں دیتی ہوئی مکان کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ جمشید موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے وہاں سے جانے لگا۔ اس بار اس کے پیچھے کوئی ڈھال نہیں تھی اور نہ اس کی ضرورت تھی۔ اس نے ایک عمر رسیدہ عورت سے نیکی کی تھی۔ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ آدمی کی نیکی کس طرح اس کے لیے ڈھال بن کر اسے ایک نئی زندگی دیتی ہے۔ اب تک بے شمار افراد نے سلسلے وار داستانیں حیات لکھیں اور اپنی داستان کی ابتدا ہی سے خود کو بڑی عاجزی سے ہر فن مولا بتایا، خود کو کسی غیر معمولی صلاحیت کا حامل دکھایا اور ایک مکمل ہیرو کی طرح داستان کے صفحات پر کارنامے دکھاتے رہے۔ میں فرمان علی تابان شاید سلسلے وار داستان کا پہلا راوی ہوں کہ خود کو امیر حمزہ، راجہ نواز اور جمشید وغیرہ کے مقابلے میں کم تر بنا کر پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میری داستان میں جتنے ہیروز وطن عزیز کی خاطر جہاد کر رہے ہیں وہ سب مجھ سے سینئر ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پہلے ہی زندگی کے پولیس رات سے گزرنا شروع کر دیا تھا، لہٰذا وہ مجھ سے زیادہ تربیت یافتہ اور زیادہ تجربے کار ہیں۔ مراد چنگیزی کے ذریعے میری تربیت ہو رہی تھی۔ میں جہاں ٹھوکر کھاتا ہوں وہاں مراد چنگیزی مجھے سنبھال لیتا ہے۔ وہ صبح سے رات تک کبھی زبانی طور پر اور کبھی عملی طور پر بتاتا تھا کہ اچانک خطرناک مرحلوں سے گزرنا پڑے تو کس طرح حاضر دماغی سے کام لینا چاہیے۔ ذہانت ایک الگ سی چیز ہے، لیکن ناگہانی اور غیر متوقع مصائب میں ذہین حضرات بھی بوکھلا جاتے ہیں، اور جو بدحواس نہ ہوں اور خود اعتمادی سے آزمائشی مراحل سے گزر جائیں وہی حاضر دماغ کہلاتے ہیں۔ مراد چنگیزی نے اپنے تجربات کی روشنی میں دور رس نتائج کے بارے میں سوچ کر مجھے ہائیڈ پارک جانے اور امیر حمزہ کا چیلنج قبول کرنے سے منع کیا تھا۔ میں جوشیلا اور جذباتی تھا، یہ سمجھ نہیں سکتا تھا کہ ایک مخالف صرف مقابلہ کرنے کے لیے چیلنج نہیں کرتا، بلکہ اپنے دوسرے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنے چیلنج کے پیچھے نادیدہ جال بچھاتا ہے۔ امیر حمزہ یہی کر رہا تھا۔ وہ کبھی انٹیلیجنس میں کیپٹن کے عہدے پر رہ چکا تھا اور پاکستان سے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں آ کر 6 ماہ تک ٹریننگ حاصل کی تھی۔ لندن کی انٹیلیجنس کے سراغ رسانوں سے بھی اس کے تعلقات تھے۔ انہی تعلقات کی بنا پر اس نے انیلا کے فراڈ مرڈر کیس میں لندن کے سراغ رسانوں کی مدد کی تھی اور ہسپتال میں خفیہ ایجنسی کے ایجنٹوں کو گرفتار کروایا تھا۔ اس بار پھر اس نے لندن انٹیلیجنس کے چیف سے رابطہ کیا، اسے بتایا کہ فرمان علی اور مراد چنگیزی پاکستان سے آئے ہیں اور خفیہ ہاتھ کے نئے رنگ روٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اگر انہیں گرفتار کر کے ٹارچر سیل پہنچایا جائے اور ان سے اصلیت اگلوائی جائے تو ان کے ذریعے بہت اہم معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ امیر حمزہ نے انٹیلیجنس کے چیف کو بتایا، فرمان علی شام کو ہائیڈ پارک آئے گا، یقیناً میک اپ میں ہوگا مگر نیا پاکستانی رنگ روٹ ہے، اسے پہچاننا دشوار نہیں ہوگا۔ میں اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی جیتی ہوئی بازی ہار چکا ہوں۔ وہ معاہدہ میری تحویل سے نکل کر خفیہ ہاتھ کے پاس واپس پہنچ گیا ہے۔ اب میں فرمان علی کے ذریعے خفیہ ہاتھ کے خاص ایجنٹوں تک پہنچنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ کے سراغ رسانوں کو ہائیڈ پارک میں موجود رہنا چاہیے۔ میں اس سازش سے بے خبر تھا۔ امی نے مجھے سمجھایا تھا کہ مراد چنگیزی کو محض ایک باڈی گارڈ نہ سمجھنا، اسے استاد مان کر سیکھتے رہو گے تو جرائم کی دنیا کے حیرت انگیز تجربات حاصل کرتے رہو گے۔ میں امی کی ہدایت کو حکم کا درجہ دیتا ہوں اور ان کی تمام ہدایات پر عمل کرتا رہتا ہوں۔ اس بار میری کھوپڑی ذرا کھسک گئی۔ امیر حمزہ کے چیلنج نے مجھے جو جوش دلایا تھا، یہ تو سب جانتے ہیں کہ جوش میں آنے والا ہوش میں نہیں رہ سکتا۔ میں نے سوچا مراد چنگیزی نے مجھے نصیحت کی ہے کہ شام کو ہائیڈ پارک نہیں جانا چاہیے، لیکن امیر حمزہ تو یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ میں اپنے جہاں دیدہ استاد کی نصیحت پر عمل کر رہا ہوں۔ وہ تو مجھے بزدل سمجھے گا۔ اس کے ساتھ انیلا جیسی حسینہ ہے، بزدل بننے سے ایک حسینہ کے سامنے توہین ہوگی۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے طور پر سوچا اور مراد چنگیزی سے بہانہ کیا کہ میں لندن شہر دیکھنا اور تفریح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس شہر کے تمام علاقوں اور راستوں کو اچھی طرح دیکھ لوں، اس لیے اس نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ اتنے دنوں سے مراد کے ساتھ رہتے ہوئے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ بھولا یا نادان نہیں، وہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی مجھے اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جب میں اپارٹمنٹ سے نکل کر وقت سے ذرا پہلے ہائیڈ پارک جانے کے لیے سڑک کے کنارے آیا
تو ہمارے پاس کوئی رینٹڈ کار نہیں تھی۔ ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر ڈرائیور سے بولا، کہیں بھی چلتے رہو، میں سیر کرنے کے موڈ میں ہوں۔ ٹیکسی چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے سمجھ لیا کہ میرا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ تعاقب کرنے والوں کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ وہ میری نظروں میں آ جائیں گے، کیونکہ وہ مراد کی طرف سے بھیجے ہوئے میرے اپنے ہی وفادار تھے اور ذرا دور دور رہ کر میری نگرانی کر رہے تھے۔ یہ میں پچھلے باب میں بیان کر چکا ہوں کہ میں نے انہیں کس طرح ڈوج دے کر ان کے تعاقب کو ناکام بنایا تھا۔ ایک بہت بڑے جنرل سٹور میں داخل ہو کر فوراً ہی تیزی سے چلتا ہوا پچھلے دروازے سے باہر آ گیا۔ فٹ پاتھ پر پہنچ کر دوڑنے کے انداز میں چلتا ہوا سڑک پر دیکھتا رہا کہ دوسری ٹیکسی نظر آئے گی تو میں بیٹھ کر ہائیڈ پارک جاؤں گا۔ میں نے ایک بلیک ہونڈا اکارڈ دیکھی جو جنرل سٹور والی عمارت کے دوسرے کارنر سے گھوم کر آ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اپارٹمنٹ سے نکل کر ٹیکسی میں بیٹھ کر اس سیاہ ہونڈا اکارڈ کو کئی بار دیکھا تھا۔ اس کا نمبر بھی مجھے یاد ہو گیا تھا۔ وہ کار کبھی نظر آتی تھی اور کبھی ٹریفک کے ہجوم میں گم ہو جاتی تھی۔ میں نے دوسری ٹیکسی حاصل کرنے کے لیے سوچا اس راستے کو پیدل کراس کر کے دوسری طرف جاؤں، اس طرح ٹیکسی مل سکتی تھی۔ میں سڑک پار کرنے کے لیے زیبرا کراسنگ کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ اسی وقت وہ بلیک ہونڈا اکارڈ میرے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ میں نے سوچ لیا اگر اس کار میں میرے مخالفین ہیں اور کسی پلاننگ کے تحت میرے پیچھے رہے ہیں تو میں بھی انہیں کار سے نکال کر اپنے ہاتھوں کے لوہاری ہتھوڑے برسا کر وہیں فٹ پاتھ پر لٹا دوں گا۔ اس کار کے شیشے کلرڈ تھے، اندر بیٹھے ہوئے افراد باہر سے نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے گھور کر اس کار کو دیکھا۔ اگلی ڈرائیونگ سیٹ کی کھڑکی کا شیشہ آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا۔ شیشہ گہرے رنگ کا تھا، ایسے لگا گہری رات میں چاند طلوع ہو رہا ہو۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نہایت ہی گوری گوری گلابی سی حسین لڑکی بیٹھی تھی۔ میں اسے دیکھتے ہی لندن شہر کی رونقیں بھول گیا۔ جیسا کہ میری عادت ہے میں ہمیشہ لڑکی سے بات کرتے ہوئے شرماتا ہوں، کسی حسینہ کو سر اٹھا کر نہیں دیکھتا، لیکن ان لمحات میں شرمانا بھول گیا۔ میری نظریں اسے ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے پیدا ہونے کے بعد پہلی بار حسن و جمال کی مورت دیکھ رہا ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، ہائے، کچھ پریشان سے لگتے ہو، کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ نہیں، میں تو بس یوں ہی یہاں آ کر یعنی کہ یہاں سے سڑک پار کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تم ایک سڑک پار کرنا چاہتے ہو؟ میں اس شہر کی تمام سڑکیں پار کروا دوں گی، میری کار میں آ سکتے ہو۔ وہ کار میں تنہا تھی۔ میں نے باتوں کے دوران دیکھا تھا آگے اور پیچھے کی سیٹوں پر کوئی نہیں تھا۔ وہ پاکستان نہیں تھا کہ کوئی لڑکی ملاقات کی ابتدا شرمانے سے کرتی۔ وہاں تو مرد و زن کے درمیان دوری نہیں تھی، کوئی بھی کسی کو لفٹ دے سکتا تھا، اور وہ لفٹ دے رہی تھی۔ میں ہی احمقوں کی طرح شرما رہا تھا اور جھجک رہا تھا۔ اس نے اچانک ہی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا تعاقب کرنے والے اس جنرل سٹور کے پیچھے دروازے پر آ گئے ہیں، جلدی آؤ ورنہ وہ تمہیں دیکھ لیں گے۔ یہ ایسی بات تھی کہ میں فوراً دوڑتا ہوا کار کے اگلے حصے کی طرف سے گھوم کر دروازہ کھول کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے کار سٹارٹ کی، پھر اسے اسی جنرل سٹور کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ کلرڈ شیشے ہیں، باہر سے تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ ہم اندر رہ کر باہر والوں کو دیکھ سکتے تھے۔ جنرل سٹور کے پاس میرا تعاقب کرنے والے نظر نہیں آئے۔ کار آگے بڑھتی چلی گئی۔ میں نے کہا، وہاں تو میرا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں تھا۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں نے ایک نسوانی ہنسی کے ترنم کو پہلی بار محسوس کیا۔ وہ بولی، میں بہت دیر سے دیکھ رہی تھی کہ کچھ لوگ ایک کار میں تمہارا پیچھا کر رہے تھے۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ تمہاری ایسی کیا اہمیت ہے کہ یوں تمہارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ میں بھی تمہارا پیچھا کرنے لگی۔ تم ایک جنرل سٹور میں گئے تو میں نے اپنے ملازم سے کہا کہ وہ جنرل سٹور میں جا کر تم پر نظر رکھے اور مجھے موبائل فون پر اطلاع دیتا رہے۔ اس نے کنکھیوں سے مسکرا کر مجھے دیکھا، پھر کہا، بڑے سمجھدار ہو۔ ملازم نے اطلاع دی کہ تم اگلے دروازے سے داخل ہو کر اس وسیع و عریض جنرل سٹور کے اندر تیزی سے چلتے ہوئے پچھلے دروازے سے باہر جا رہے ہو۔ یہ سنتے ہی میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تمہارے پاس آ گئی۔ اس شہر میں نہ جانے کتنے جرائم ہوتے ہیں، مختلف گروہ کے افراد ایک دوسرے کے تعاقب میں رہتے ہیں۔ کیا تم سبھی کا پیچھا اسی طرح کرتی ہو؟ نہیں، میں بے اختیار تمہارے پیچھے آئی ہوں، بلکہ یہ کہوں گی کہ میں نہیں، میرا دل تمہارے پیچھے آیا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ یورپ کی لڑکیاں بڑی بے باک ہوتی ہیں، کسی نہ کسی کو بوائے فرینڈ بناتی رہتی ہیں۔ میں یورپ کی بے باک لڑکی نہیں ہوں، ایک ہندوستانی ہوں۔ شرم و حیا ہمارا زیور ہے، لیکن اس حد تک آزادانہ ذہن رکھتی ہوں کہ پہلی نظر میں کوئی دل کھینچ لے اور وہ بالکل اپنا لگے تو ایسے وقت شرمانا نہیں چاہیے۔ اپنے دل کی ترجمانی کرنا بے حیائی نہیں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو کہہ سکتے ہو کہ میں نے دل کی بات کہہ کر صاف گوئی سے کام لیا، جو کہا وہ تمہیں اچھا نہیں لگا
اور تم مجھے فلرٹ کرنے والی لگتی ہو۔ نہیں، میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ سچی اور صاف بات کہنے والی لڑکیاں تو بہت اچھی اور صاف دل والی ہوتی ہیں، مگر مجھ میں ایسی کیا بات ہے؟ میں کوئی پاکستانی اور ہندوستانی فلموں کا ہیرو تو نہیں ہوں کہ تمہاری جیسی حسین لڑکی ایک نظر میں دل ہار جائے۔ اکثر پہلی نظر میں محبت ہوتی ہے۔ محبت کرنے کا کوئی کیلنڈر نہیں ہوتا کہ پیار کرنے کے لیے تاریخ مقرر کر دی جائے۔ اگر تم کوئی جیوتشی ہو یا گھر جا کر میری اور اپنی جنم کی کنڈلی دیکھ کر محبت کرنے کا کوئی اچھا سا مہورت نکالو۔ تم تو تانے دے رہی ہو اور میں کہہ نہیں پا رہا کہ یہ سب کچھ اچانک ایسے ہو رہا ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تو پھر اسے اچانک نہ سمجھو، ہم رفتہ رفتہ ملتے رہیں گے، پھر 3 گھنٹے کی فلم کے آخری سین میں شادی کر لیں گے۔ تم جتنے فولادی پہاڑ دکھائی دیتے ہو اتنے ہی بدحواس ہو جانے والے اناڑی ہو۔ مجھے بتاؤ کہاں جانا ہے، میں وہاں ڈراپ کر دوں گی۔